ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا. کسبت اید الناس، لوگوں کی اپنی ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں. لیذیقہم بعد، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ، لہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. وہ فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچو، ان لوگوں کو نہیں آن پکڑے گا جو ظالم ہے، بلکہ جب آئے گا تو اس میں ظالم بھی اور غیر ظالم بھی، گناہگار نیک بھی یکساں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اب میں اس سلسلے میں کہ اعمال کا زندگیوں پہ کیا مرتب ہوتا ہے، میں چند احادیث پڑھوں گا کہ ایک عمل کا کہاں تک پہنچتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت کے آخری حصے میں بڑے بڑے عذاب، زمین دھنسا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے اور لوگوں ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اب یورپ اور امریکہ میں یہ وبا خوب پڑی ہے کہ لوگوں کے چہرے مسخ ہو رہے ہیں. مجھے بہت سے دوست جی ہے کہ انسان کی شکل خنزیر کی بن گئی، انسان کی شکل کتے کی بن گئی. یہ صورتحال پیش آ رہی ہے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس وقت جائیں گے جبکہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے؟ قال، ہاں، اذا ظہر الخبث، جب خباثت ظاہر اور جب برائی نیکی پہ غالب آ جائے گی، ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا لحاظ نہیں فرمائیں گے. عذاب عام میں نیک بد سب کے سب اس میں ہلاک کر دیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. ہاں، انہیں مل جائے گا. اب اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ما ظہر الغلول فی قوم القى اللہ فی قلوبہم الرعب. غلول کہتے ہیں مال کو چرا لینا، دفتر کا مال ہے، غنیمت کا، فریج جسے آپ کہتے ہیں، بددیانتی کرنا، یہ کرپشن کی ایک شکل ہے. فرمایا جب یہ کرپشن عام ہونے لگے گی کسی قوم میں تو اللہ میں ایک رعب، ایک ڈر اور ایک دہشت پیدا، سکون کی زندگی، آرام کی زندگی نصیب نہیں رہے. ایک جسے کہتے ہیں کہ انجانا خوف. ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فی، اور جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے گا تو موت کی واردات زیادہ ہو جائیں گے. ولا نقص قوم
المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. ولا حکم قوم بغیر حق لا فشا بینہم الدم. اور جب کوئی قوم عدالتوں میں فیصلے کرنا شروع کر دے تو خون خرابہ عام ہو جاتا ہے. لا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو. کوئی قوم عہد کی پاسداری نہیں کرتی ہے، عہد اور میثاق کو، وعدے کو توڑنے لگتی ہے، تو دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. اب دیکھیے، بظاہر کوئی تعلق کہ یہ وعدے کی پاسداری تو آپ کی اور میری بات ہے، لیکن پتہ چلا توڑ دیا. آپ نے میرے ساتھ ایک عہد کیا تھا، آپ نے عہد کی پاسداری نہیں کی، فرمایا کہ یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو ہم پہ مسلط کر دیں گے. اور اس کا لنک اور اس کا سرا رہیے، لیکن حضور نے یہ بتا دیا. والالفاظ فی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہکذا. ایک اور روایت ہے ابن عمر، یہ ابن اسی حدیث کو ابن عمر جو روایت کرتے ہیں تو اس کے الفاظ یوں ہیں: ظہر فاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها من الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم. قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اور وہ چھپی نہیں رہتی ہے. علن لوگ بے حیائی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں ان کی بیماری اور ایسی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں جو ماضی میں ان کے نہیں ہوئی تھی، نئی سے نئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة سلطان علیہم. اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کر اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں. زندگی سخت ہو جاتی ہے، مہنگائی زور پکڑ لیتی ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ ان پہ ظلم کرنے لگ جاتی ہے. یمنعوا زکاة اموالہم الا منع المطر من السماء. اور جب وہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دیتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرْ. اگر جانور اور چوپائے نہ ہو تو انہیں بارش کا ایک قطرہ ملا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ بارش برسا دیتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے نہیں ہوتی، اسے بہائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں، ان کو بھی مل جاتی ہے. اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم العدو. اور جب سے اور اللہ کے رسول سے باندھا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ باہر سے آئے ہوئے کسی دشمن کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم. ان کے اموال پہ قابض ہو جاتا ہے. ولم تحكم أئمتهم ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اور جب ان کے قائد اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کر تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے.
اور ایک دوسرے سے سہمے سہمے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔